جے پرکاش یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی جانب سے ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کے مختصر تعارفی خطبے کا تعلق ایم اے کے چوتھے سیمسٹر کے 15ویں پیپر سے ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ تانیثی اردو نظم نگاری کے رجحانات کے موضوع پہ چند بنیادی باتیں پیش کی جائیں۔ مغرب میں تانیثیت ایک ایسے عقیدے کی شکل میں نمودار ہوئی جس کی بنیادی فکر یہ تھی کہ عورتوں کو مردوں کے مساوی سیاسی، معاشرتی، جنسی، دانشورانہ اور معاشی حقوق حاصل ہوں۔ اس مباحثے میں متفرق نظریاتی تحریکوں کی شمولیت ہوئی اور ایسے فلسفے اور نکات بھی پیش نظر رکھے گئے جن کا تعلق جنسی تفریق سے تھا۔ ان سب نے متفقہ طور پہ عورتوں کے حقوق کی وکالت کی اور اس کے حصول کے لیے مہم چھیڑ دی۔ مغرب میں تانیثیت کی عموماً 3 لہروں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق 19ویں صدی کے اواخر سے 20ویں صدی کی ابتدا، 20ویں صدی کی 7ویں اور 8ویں دہائیوں اور پھر 1990 سے اب تک کے ادوار سے ہے۔ پہلے مرحلے کا تعلق امریکہ اور انگلینڈ میں املاک پر خواتین کے مالکانہ حقوق، شوہر کی املاک پر بیوی کے حقوق اور خاندانی نظام میں عورتوں کی حیثیت سے تھا، جس نے رفتہ رفتہ پیدری سماج کے نظام جبر کے خلاف احتجاج کی صورت اختیار کر لی تھی، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے اخیر تک بعض تانیثاؤں نے عورتوں پہ کیے جانے والی مظالم کے خلاف احتجاج کے ساتھ ہی ان کے جنسیاتی، معاشی اور تولیدی حقوق کے حصول کے لیے ایک ہمگیر تحریک کی ابتدا کر دی۔ اس کے ساتھ ہی انتخابات میں خواتین کے حق رائے دہندگی کی آوازیں بھی بلند ہونے لگیں۔ مغرب میں تانیثیت کی دوسری لہر کا فکری محور جنسی تفریقی تھا اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں پہلی بار اصطلاح آزادی نسواں کا رواج ہوا۔ مغربی معاشرے میں کم از کم 19ویں صدی کے اواخر تک خواتین کو بطور خواتین کوئی وقار حاصل نہیں تھا۔ انہیں جذباتی اور کن ذہن تصور کیا جاتا تھا، وہ محض تعیش کے ایک وسیلہ کی حیثیت رکھتی تھیں۔ تانیثاؤں نے اس ٹیبو کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی اور گھر، سماج اور ملک کی مثبت تعمیر میں انہوں نے اپنے حق کی مانگ کی۔ یہ اختیارات حاصل ہو گئے تو تانیثی تحریک نے عمرانی نظریاتی مباحث کے دروازے بھی کھول دیے۔ اس مرحلے کے ختم ہونے تک حیاتیاتی برتری کے احساس سے جنڈر ڈسکرس کا آغاز ہوا جس نے جنسی آزادی کی مانگ کو شدید تر کر دیا۔ تیسرے مرحلے کے آغاز کا محرک یہ تصور تھا کہ تانیثیت کی دوسری لہر کی تحریک ناکام ہو گئی تھی۔ اس مرحلے میں اولاً نسلی تفریق کو محور فکر بنایا گیا، ثانیاً جنسیت کی پس ساختیاتی تعویلیں بھی پیش کی گئیں۔ آخری مرحلوں میں سارتر کی کلیہ ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس اور بودوا کی دلیل کہ عورتیں پیدا نہیں ہوتی بلکہ بنائی جاتی ہیں نے پھر حیاتیاتی جبر کو موضوع بحث بنا دیا، جس کے زیر اثر خواتین کا تخلیق کردہ وسیع تانیثی ادب منظر عام پانے لگا۔ بودوا نے برملا کہا کہ تاریخ شاہد ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ ناقص العقل، کن ذہن اور ایب نارمل تصور کیا گیا ہے۔ اس کی تحریروں اور نظریات سے فرانس میں ایکریتیور فیمینین کی مہم کا آغاز ہوا۔ اسی دوران ہیلن ککسو نے کہہ دیا کہ فلسفہ و ادب فیلوسنٹرک ہے، یعنی اس کا تعلق مرد کے عزم تناسل سے ہے، اور اسی خیال کے تحت لیوس ایریگیرے نے رائٹنگ فرام باڈی کا نعرہ دیا۔ متذکرہ 3 مراحل کو فیمنسٹ کریٹک یعنی ایسا تنقیدی دبستان جس کے تحت تانیثی قاری ادبی عوامل کے پس پردہ موجود نظریات کی پرکھ کرتا ہے یا کرتی ہے۔ گائنوکریٹسزم جس نے عورتوں کے تعلق تخلیق کردہ ادب کے متنی معنی، لسانیات اور نسائی زبان کے فہم کے نئے زاویے متعین کیے، اور جنڈر تھیوری جس کے زیر اثر جنس یا جنسیت کے نظام کے ادبی اثرات پر نظریاتی بحث کی جاتی ہے، کہا گیا۔ اردو نظم نگاری کے تانیثی رجحان کا تعلق مغربی تانیثیت کی اس تیسری لہر سے ہے جس کے پس منظر میں شرمندگی اور پسپائی کی قوی احساس ایک مؤثر قوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان خاتون نظم نگاروں میں موجود یہ رجحان یہ باور کراتا ہے کہ وہ پدری معاشرہ کے نظام جبر و استحصال سے بہرحال رہائی چاہتی ہیں۔ ان کا استحصال کیا گیا، اس لیے وہ مردوں کے زیر نگین نہیں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں نسل کو بڑھانے کا ذریعہ سمجھا گیا، اس لیے وہ چاہیں تو مرد کے ساتھ نہ رہ کر بھی اپنے طور پہ وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ ان کا معاشی استحصال کیا گیا، اس لیے وہ معاشی آزادی چاہتی ہیں اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے مردوں پہ منحصر نہیں رہنا چاہتی۔ انیس ناگی کی ایک نظم ہے عورت ایک سزا جہنم ایک آندھی۔ یہ تانیثیت سے براہ راست مکالمہ ہے اور حاکمیت کے رعب کا وہ آہنگ جو صدیوں سے مرد کے خون کی افزائش کرتا ہے۔
کرتا آ رہا ہے۔ اس کی چند سطریں ملاحظہ فرمائیے۔ عورتیں آدمی کی حوث کی سزا ہیں، مجھے ہے بھگتنا انہیں رات دن۔ عورتیں ایک کوہرام ہیں، سفلگی اور حسد مال و دولت کی بے پایاں خواہش سے بے چین ہیں۔ بظاہر وہ خاموش ہیں اور اطاعت میں مرد کے ظلم کی داستانیں زیر لب وہ سناتی ہیں سب کو۔ یہ جادوگری ہے کہ اپنے بدن کی جھلک سے ارادوں کو کمزور کرتی ہیں۔ ہر روپ ان کا چلیں چھوڑیے، بات بڑھتی ہوئی دور تک جائے گی۔ عشرت آفرین نے اسی ذہنیت کے رد عمل میں لکھا تھا کہ میں اپنے آبا کی ماں ہوں، اور کشور ناہید نے اعتراف کیا تھا کہ ہم اندھے پن کے متلاشی ہیں، جہاں تمیز کی حدیں غائب ہو جاتی ہیں اور ہم صرف لمس بن کر رہ جاتے ہیں، لمس جو معذرت اور التجا کا آئینہ ہے۔ شاہین مفتی اس ذہنیت کو کسی غیر متوقع آرزومندی کا ختم نہ ہونے والا انتظار کہتی ہے۔ اردو شاعرات کے درمیان تانیثیت کا رجحان خاندانی، معاشرتی اور سیاسی نظام کے جبری اور استحصالی رویے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ خاندانی نظام میں ہی مذہب کی پابندیاں بھی شامل ہیں۔ جوان ہوتے ہی بہشتی زیور، اوپر اللہ میاں، نیچے شوہر، پھر بیٹے۔ عورت اپنی آرزوؤں کی تکمیل کی جستجو کی بجائے ان کا گلا گھونٹنے کا سلیقہ جبراً سیکھنے لگی۔ اس جبری نظام سے آزادی اردو کی تانیثی شاعری کا اولین نصب العین ہے۔ اردو تانیثی شاعری کی پیشروؤں میں کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر کی شاعری پر کافی واویلا مچایا گیا، اور ان آوازوں کو دبانے کی کوششیں بھی کی گئیں اور کی جاتی رہیں، لیکن انہوں نے ہمت و حوصلے کے ساتھ مجازی خداؤں کے سخت شکنجوں سے بے پرواہ ہو کر احتجاجی شعور کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیے ہیں۔ ابتدا سے اب تک منظر عام پر آنے والی اردو تانیثی نظم نگاری میں عموماً 3 قسم کے رجحانات نظر آتے ہیں۔ ایک صورتحال تو وہ ہے جس میں نہایت بے باکی حتیٰ کہ سفاکی کے ساتھ عورت کی محکومیت، اس کی بے بسی اور کم مائگی کا اظہار ملتا ہے، اور مرد کی حاکمیت پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے تمام روایتی فکری ڈھانچوں کو منہدم کرنے کی کوششیں ملتی ہیں۔ دوسری جانب شاعرات کا وہ حلقہ ہے جو باغیانہ اور کھلے احتجاج سے گریز کرتے ہوئے جذب دروں کا اظہار کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان موجود تیسرا حلقہ اپنے عمرانی اور سیاسی شعور کی بالیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تخلیقی قوتوں کو بروکار لا رہا ہے۔ تانیثیت کی تحریک کے پس منظر میں جو اسباب ہیں، ان کی روشنی میں اول ذکر حلقے کی شاعرات صحیح معنوں میں تانیثی شاعرات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس حلقے کی شاعرات میں کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، سارا شگفتہ، زہرا نگاہ، عشرت آفرین، سعیدہ غزدر،